سعودی خواتین کا لباس اور فقہی اصول۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلی جمعرات کی صبح رضوان بھائی امی کو لے کر آ گئے۔ فیصلہ ہوا کہ عشاء کے بعد زیارات کے لیے چلا جائے۔ چنانچہ پہلے ہم مسجد قباء براستہ قباء اسٹریٹ روانہ ہوئے۔ یہاں ایک بہت بڑا بازار تھا جو پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ اس بازار میں سر راہ بیشتر دکانیں خواتین کے لباس کی تھیں۔ مصنوعی خواتین ڈمیوں پر جو لباس ٹنگے ہوئے تھے وہ غالباً اس فقہی اصول کو ذہن میں رکھ کر بنائے گئے تھے کہ خواتین کے لیے خواتین کا سطر گھٹنے سے ناف تک ہوتا ہے۔ عرب معاشرت میں خواتین نامحرموں کے سامنے بغیر برقعے کے نہیں آتی تھیں۔ شاید اسی لیے برقعے کے نیچے اس طرح کا لباس پہنا جاتا تھا جو ہماری انتہائی آزاد خیال خواتین کے تصور سے بھی ماورا ہے۔ رضوان بھائی نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ ان کی ساس حج پر آئی تھیں اور ان کے گھر مقیم تھیں۔ پڑوسی خاتون نے کسی دعوت کا اہتمام کیا جس میں بھابھی کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ وہ چلی تو گئیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہاں موجود خواتین کا لباس دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑھتی ہوئی واپس آ گئیں۔ زیارات۔ مسجد قباء پہنچ کر ہم نے البیک کھایا جو مسجد نبوی کے قریب ہی سے لیا تھا۔ پھر یہاں نوافل ادا کیے۔ ماضی کی اپنی یادیں، اسلام کی ابتدائی تاریخ کے احوال، کتنی چیزیں تھیں جو ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ یہی سب کچھ خمسہ مساجد اور میدان احد میں ہوتا رہا، مگر قارئین کو کس کس میں شریک کروں؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کس ماضی گزیدہ شخص سے آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے۔ جو اصل بات تھی وہ میں نے پیچھے بیان کر دی ہے۔ ان جگہوں کی تاریخی اہمیت ان تاریخی انسانوں کی وجہ سے ہے جنہیں انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی عظمت یہی تھی کہ خدا ان کی زندگی کا سب سے بڑا کنسرن تھا۔ جنت ان کی زندگی کا مقصد تھی۔ حق ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ہر قیمت دی، ہر تعصب چھوڑا اور ہر رشتہ ناتا توڑ دیا۔ ان جگہوں سے حاصل کرنے کی اصل چیز یہی تھی۔ باقی جو کچھ تھا وہ تاریخ تھی جو کسی بھی تاریخی کتاب میں مل سکتی ہے۔ یہاں سے میدان احد اور جنگ خندق کے مقام پر بنائی گئی خمسہ مساجد گئے۔ میدان احد میں نے اپنے گھر والوں کو بھی ماضی کے اوراق دکھانے کی کوشش کی۔ ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر جس سے چاروں طرف کا نقشہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، میں نے گھر والوں کو جنگ احد کا پورا نقشہ سمجھایا کہ کس جگہ مسلمانوں کا لشکر تھا، کہاں سے کفار آئے، کس جگہ تیر انداز متعین تھے۔ یہ تیر انداز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو فراموش کر کے نیچے اترے تو کہاں سے خالد بن ولید نے حملہ کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ جہنم سے کون بچایا جائے گا؟ اس سے قبل شہدائے احد اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب گئے تو وہاں ایک بچے نے زبردستی اصحاب قبور کا تعارف کروا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کروانے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اس کے بعد پیسے مانگے گا۔ اسے میں نے منع کر دیا کیونکہ ہمیں یہ سب معلوم ہی تھا، مگر بھائی صاحب نے اس بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ تعارف اور دعا کروائے۔ پھر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے بچے کو جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا پیسے دیے۔ وہ مکہ اور مدینے میں خدام مسجد کو بھی چھوٹے چھوٹے ہدیے اور پیسے دیتے رہتے تھے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرا سارا علم اور معلومات بیکار اور بے مصرف ہیں۔ خدا کے ہاں قبولیت اگر ہے تو وہ اس رویے کی ہے جس کا مظاہرہ میرے بھائی نے کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا ایک عملی ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ احد آتے ہوئے ہم نے راستے میں ایک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا۔ کسی گاڑی نے کسی خاتون کو ٹکر مار دی تھی اور غالباً اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ یہ ایک مثال تھی کہ سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آئے تھے۔ خمسہ مساجد سے واپس جاتے ہوئے ایک جگہ راستے میں ہم رکے۔
بھائی صاحب روڈ پار کر کے ہم لوگوں کے لیے کولڈ ڈرنکس لینے چلے گئے۔ وہ واپس آنے لگے تو اچانک ایک انتہائی تیز رفتار گاڑی سڑک پر نمودار ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ رفتار آہستہ کرتی، اس نے بھائی صاحب کو دیکھ کر رفتار اور بڑھا دی۔ یہ ڈرائیونگ کے تمام مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی تھی، جس کے نتیجے میں حادثے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے اور سب کے چہرے فق ہو چکے تھے۔ وقت اتنا کم تھا کہ ہم چلا بھی نہ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ بھائی صاحب لمحے بھر کے فرق سے اس گاڑی کی زد سے بچ گئے، ورنہ اس ڈرائیور نے انہیں بچانے کی معمولی سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید یہ ان معصوم بچوں کا دل رکھنے کا بدلہ تھا جنہیں ان کی امید کے برخلاف رات کے 1 بجے بھائی صاحب نے خوشیاں دی تھیں۔ پروردگار پر تو کوئی احسان نہیں کر سکتا، مگر کمزوروں اور محتاجوں پر احسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لیتے ہیں جیسے ان پر احسان کیا جائے۔ اس کا بدلہ چکانے میں وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی اور صاحب مسجد کو الوداع کہہ کر ہم روانہ ہوئے اور رات گئے تک گھر جا پہنچے۔ مگر شب جمعہ میں میدان احد کے قریب یہ اہم ترین سبق تھا جو ہم نے حاصل کیا۔ یہ اس نبی کے شہر کا آخری درس تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس جہنم سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے ہے، اور بہت جلد وہ اپنے رب کی عنایتوں سے نہال بھی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل۔ اے مدینے کی زمیں تجھ پر سلام۔ مدینہ آئے تھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ بہت دن قیام کا موقع مل رہا ہے۔ مدینہ میں عمرے کے سفر میں 9 دن کا قیام کم نہیں ہوتا، مگر وہ 9 دن بھی گزر ہی گئے، یہاں تک کہ مدینے کی مبارک زمین سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ جمعے کے بعد روانگی کا ارادہ تھا، مگر کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہوئے عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے وقت ہم اپنے ہوٹل سے اس طرح نکلے کہ سامان گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی مسجد کی وسیع و عریض انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ میں ہوٹل کے کمرے سے نکل رہا تھا تو عجیب کیفیت تھی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ اس کمرے کی شیشے کی بڑی سی کھڑکی سے پوری مسجد اور روضہ اطہر کی علامت گنبد خضرا ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتا تھا۔ ہمسائیگی رسول اور دیدار حبیب کا یہ شرف اب ختم ہو رہا تھا، مگر کیا عجب کہ جس کریم کی یہ عطا تھی، کل فردوس کی بستی میں بھی وہ یہ شرف بلا استحقاق عطا کر دے۔ عصر مسجد نبوی کے باہری احاطے میں ادا کی۔ کچھ دیر قباء میں رکے اور کھجوریں وغیرہ خرید کر رضوان بھائی کی گاڑی میں جدہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینے سے جدہ کے سفر میں بہن پروین سلطانہ حنا نے اپنا ایک سلام سنایا جو قارئین کی خدمت میں بھی پیش ہے۔ اے مدینے کی زمیں تجھ پر سلام، میرے آقا ہیں یہیں تجھ پر سلام۔ اس زمین پر آپ کے پاؤں پڑے، پاک ہے تیری جبیں تجھ پر سلام۔ ان کے در پر روز و شب تیرا قیام، اے مدینے کے مکیں تجھ پر سلام۔ دشمن جاں بھی ہوئے ہیں معترف، اے میرے صادق امین تجھ پر سلام۔ روشنی غار ہرا میں ہو گئی، اے میرے گوشہ نشیں تجھ پر سلام۔ رحمت باری برستی ہے یہاں، کوچہ رشک زمیں تجھ پر سلام۔ ایک اشارے پر ہوا شق القمر، اے میرے ماہ مبیں تجھ پر سلام۔ روضہ جنت زمیں پر آ گیا، قریہ عرش بری تجھ پر سلام۔ باغ عالم میں تیرا ثانی نہیں، خوشبوؤں کی سرزمین تجھ پر سلام۔ زیب و زینت تجھ پر آ کے ختم ہے، اے حسین و دل نشیں تجھ پر سلام۔ جل رہے ہیں ان کی یادوں کے دیے، اے میرے قلب حزیں تجھ پر سلام۔ جن و انسان و ملائک کہہ اٹھے، اے شاہ دنیا و دین تجھ پر سلام۔
حرم کی بیٹیاں۔ مدینے میں کئی احباب سے فون پر رابطہ رہا۔ ان میں سے ایک شاہد تھے۔ وہ یونیورسٹی میں میرے جونیئر تھے، مگر ان سے بہت گہرے اور قریبی روابط تھے۔ جدہ واپس پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ جس زمانے میں جدہ سے پاکستان آیا تھا، اس کے کچھ ہی عرصے بعد شاہد جدہ منتقل ہو گئے تھے اور اب ماشاءاللہ ایک اچھی جاب پر تھے۔ وہ گھر آئے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے آپ اس پرانے گھر کی مسجد میں نماز عشاء ادا کرنے لے چلیں جہاں میں جدہ آنے کے بعد پہلی دفعہ رہائش پذیر ہوا تھا۔ یہ رضوان بھائی کے پچھلے گھر کے پاس واقع تھی۔ ایک اور مسجد جس میں جانا چاہتا تھا وہ عرفان بھائی کے سابقہ گھر کے پاس تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرنا ممکن تھا، اس لیے ترجیح اس مسجد کو دی جس میں زیادہ نمازیں ادا کی تھیں۔ دراصل مجھے مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ تمام مساجد مسجد الحرام کی بیٹیاں ہیں اور ان میں جانا حرم میں جانے کی یاد دلاتا ہے۔ ان دو مساجد میں تو میں نے ایک عرصے تک نمازیں ادا کی تھیں۔ ویسے بھی جدہ کی مساجد سے مجھے بڑا انس تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بالعموم ان مساجد کے ائمہ قرآن مجید کی اتنی اچھی قرات کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ حجازی لہجے میں پڑھا گیا قرآن مجید بالکل فطری اور دل سے قریب محسوس ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ نبی کریم یا صحابہ میں سے کوئی قرآن مجید پڑھ کر سنا رہا ہے۔ پھر مساجد کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی نفسیات اس کا بڑا مثبت اثر قبول کرتی ہے۔ بیشتر مساجد میں نئے قالین ہوتے ہیں جن کی خوشبو فضا کو معطر رکھتی ہے۔ باہر انتہائی گرم ماحول ہوتا ہے، لیکن مسجد میں ایک خوشگوار ٹھنڈک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ تلاوت کے لیے قرآن مجید دستیاب ہوتے ہیں اور کئی مساجد میں لوگوں کی سہولت کے لیے ٹیشو پیپر کے باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مکہ سے جب میں لوٹ کر آیا تھا تو سخت ٹھنڈ کا شکار تھا، اس لیے مسجد کے خنک ماحول میں جانے کے بجائے گھر میں نمازیں پڑھ رہا تھا، لیکن اس دفعہ طبیعت الحمدللہ ٹھیک تھی، اس لیے نمازیں مسجد میں ادا کیں۔ یہ رضوان بھائی کے موجودہ گھر کی وہ مسجد تھی جس میں برس ہا برس تک میں نے نماز ادا کی تھی، اس لیے اس مسجد سے مجھے خصوصی انس تھا۔ پروردگار کی عنایت اور آب گم۔ شاہد سے جس مسجد میں جانے کی خواہش کا میں نے اظہار کیا تھا وہ رضوان بھائی کے پہلے گھر کے پاس تھی، جو موجودہ گھر سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن جدہ میں تعمیراتی کام کی بنا پر سڑکوں پر ٹریفک جام رہتا تھا۔ ہم نے دوسرے راستے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کی، مگر شاہد شہر کے اس حصے سے زیادہ واقف نہیں تھے اور میری رہنمائی بھی کچھ زیادہ کام نہ آ سکی۔ ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ کہاں آ چکے ہیں۔ جماعت کا وقت ہو رہا تھا، ہم نے فیصلہ کیا کہ جو مسجد ملے اسی میں نماز ادا کر لیں۔ ایک مسجد نظر آئی تو فوراً اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر آنے کے بعد ماحول کچھ مانوس لگا۔ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دوسری مسجد میں پہنچا دیا ہے جو عرفان بھائی کے گھر کے پاس تھی۔ پھر میں اس گیٹ کی طرف گیا جو عرفان بھائی کے گھر کی طرف کھلتا تھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہی بات تھی۔ ہم دوسری گلی میں واقع ایک اور گیٹ سے آئے تھے، اس لیے جگہ کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر اس گیٹ سے تو باہر نکلتے ہی عرفان بھائی کا پرانا گھر سامنے نظر آ گیا۔ نماز کے بعد شاہد مجھ ماضی گزیدہ انسان کے دل کی تسلی کے لیے رضوان بھائی کے گھر کے قریب واقع پرانی مسجد بھی لے گئے، مگر جدہ میں مساجد نماز کے فوراً بعد بند ہو جاتی تھیں، اس لیے باہر ہی سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اپنا پہلا گھر بھی دیکھا، مگر اس کے ارد گرد کا ماحول اتنا بدل چکا تھا کہ کچھ بھی پہچانا نہیں گیا۔ مجھے بے اختیار اردو مزاح اور نثر کے امام مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم یاد آ گئی۔ اس بے مثال کتاب کا مرکزی خیال ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنا ماضی ہمیشہ یادگار لگتا ہے، لیکن جب وہ اس ماضی کی تلاش میں پرانی جگہوں پر جاتا ہے تو دو میں سے کوئی ایک سانحہ پیش آ جاتا ہے۔ یا تو وہ جگہیں اتنی بدل چکی ہوتی ہیں ماضی کی کوئی جھلک ان میں باقی نہیں رہتی، یا پھر وہاں پہنچ کر انسان رومانس کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل کشش ان جگہوں میں نہیں تھی
بلکہ زندگی کے اس دور، اس فرصت، اس بچپنے اور اس جوانی میں تھی جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ جو خیالوں میں تھا وہ سراب تھا، وہ آب گم تھا، وہ صحرا کی ریت پر پانی نظر آنے والا وہ منظر ہوتا ہے جو وہاں پہنچنے پر گم ہو جاتا ہے۔ یہی آب گم شاید ہر ماضی گزیدہ انسان کا مقدر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مستقبل کے لیے جینا چاہیے۔ یہ مستقبل جنت کا مستقبل ہے، وہ جنت جس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، بس لذت و سرور لیے حال ہی کی زندگی ہوگی۔ مسائل کے حل کا راستہ۔ شاہد کھانے کے لیے ایک تازج نامی ایک مشہور سعودی چین میں لے گئے۔ وہاں میں ان سے ان کی ذاتی زندگی اور حالات کے بارے میں دریافت کرتا رہا اور اس حوالے سے انہیں چند مشورے بھی دیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ زندگی کے مسائل جس سطح پر پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ اسی سطح پر کھڑے رہ کر سوچیں گے تو وہ کبھی حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے عذر اور مسائل کا رونا رونے کی نفسیات سے باہر نکل کر مسئلہ حل کرنے کا عزم پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اپنی سطح اور نظر کو بلند کر کے غیر معمولی اور غیر روایتی انداز میں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی قوت ارادی اور کبھی قوت عمل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی زیادہ وقت دے کر اور کبھی زیادہ پیسہ خرچ کر کے مسئلہ حل ہوتا ہے، کبھی خود کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اور کبھی دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی سوچنے کا انداز بدلنا پڑتا ہے تو کبھی معمولات بدلنے پڑ جاتے ہیں، کبھی مشورہ کرنا پڑتا ہے اور کبھی مطالعے سے مدد لینی ہوتی ہے، اور کبھی مسئلے کو انتظار کے خانے میں ڈالنا پڑ جاتا ہے۔ ان سب کے ساتھ صبر، توکل، دعا، امید اور حسن ظن سے کام لینا پڑتا ہے۔ مسائل کبھی ہماری کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی قانون قدرت کے تحت، لیکن وہ پیدا ضرور ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی اصول پر بنائی ہے، لیکن وہ حل بھی کیے جا سکتے ہیں اور زندگی ان کا رونا رو کر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کا انحصار ہم پر ہے۔